کام ایسے ہیں، کچھ جرم ایسے ہیں کہ اگر وہ جرم بندہ کرے تو اللہ رب العزت نے ان بندوں کے اوپر اپنی لعنت کی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، اگر وہ کام بندہ کرے تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ناراض ہو کر دھتکار دینا، کسی کو دور کرنا۔ لیکن اگر لعنت اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، خیر و بلائی سے دور ہونا۔ اگر اللہ کی طرف سے لعنت ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت الہی سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور خیر اور بلائی سے دور ہونا، پھر اس کا معنی ہے۔ اور جس بندے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ دنیا میں بھی نقصان والا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ نقصان والا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان دے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت کی ہے، جن پر اللہ نے اپنی لعنت کی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جن پر اللہ لعنت کر دے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ کام ہے کون کون سے جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی؟ پہلے نمبر پر شرک کرنا۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں عبادت میں، ذات میں اور صفات میں کسی کو اللہ کا شریک بنانا۔ عبادت میں، ذات میں اور صفات میں۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر پہ عبادت میں، عبادت کس کی کرنی؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرے، اللہ کو سجدہ نہ کرے، کسی بندے کو سجدہ کرے یا کسی مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرے یا کسی دربار کے اوپر سجدہ کرے، اب وہ سجدہ تو کرنا تھا اللہ کو، اب وہ کر رہا ہے دربار کے اوپر یا وہ کر رہا ہے کسی بت کو، تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوگی تو وہ عبادت میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ پہلے نمبر پہ عبادت میں شرک، دوسرے نمبر پہ ذات میں شرک۔ ذات میں شرک یہ ہے کہ خدا اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانے وہ شرک کر رہا ہے، بتوں کو خدا مان رہا ہے یا سورج کو خدا مان رہا ہے یا گائے کو خدا مان رہا ہے یا وہ آگ کو خدا مان رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ذات میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ نہ عبادت میں اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ ذات میں اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ دو۔ اگر کوئی عبادت میں اللہ کا شریک بنائے گا تو شرک کر رہا ہے، اگر کوئی ذات میں اللہ کا شریک بنائے گا تو شرک کر رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے صفات۔ صفات میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر
بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بارش برسانا اللہ کا کام ہے. اگر کوئی بندہ کہے جی فلاں بابا بارش برساتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صفات میں اللہ کا شریک بناتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا. ہاں کوئی دعا کر دے یا اللہ بارش برسا دے تو برسانی کس نے ہے؟ وہ دعا منع نہیں. لیکن اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ اس نے بارش برسائی ہے تو اس کا مطلب اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا. یہ صفات میں جو شرک ہے نا، یہاں پہ آ کے کئی بندے تھوڑا سا دھوکہ کھا جاتے ہیں. یاد رکھ لیں، ایک ہے اللہ کی حقیقی صفت اور ایک ہے اللہ کسی کو عطا کر دے. اللہ کسی کو عطا کر دے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف ہے اور کیا ہے؟ رحیم ہے. یہ رؤوف اور رحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. لیکن حقیقی طور پہ یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن اگر اللہ اپنی عطا سے کسی کو یہ صفت دے دے تو شرک نہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں پہ یہ رؤوف الرحیم جو صفت ہے یہ اللہ اپنے محبوب کو دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے اب رؤوف اور رحیم ہے تو کیا شرک ہے؟ ادھر رؤوف رحیم اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ادھر رؤوف رحیم نبی کو کہہ رہا ہے. تو یہ شرک تب ہوگا جب ہم کہیں گے جی حقیقی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم. ہم کہتے ہیں حقیقی طور پہ رؤوف الرحیم کون ہے؟ اللہ. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا سے ذاتی طور پہ رؤوف الرحیم کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور یہی صفت اللہ نے اپنے نبی کو دی تو مطلب یہ بنے گا کہ رؤوف الرحیم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے. تو ذات میں، عبادت میں، صفات میں، کسی چیز میں اللہ کا شریک بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ سوچ لیں کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا. ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں. شرک کی معافی نہیں. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرما رہا ہے منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت کا میں نے مطلب بتا دیا. اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. رحمت الہی اس کے اوپر نہیں ہوگی جس پر اللہ کی لعنت ہو. پہلا بندہ شرک کرنے والا جس پر اللہ کی لعنت. دوسرے نمبر پہ مرتد. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد اس بندے کو کہتے ہیں جس نے رضامندی سے اسلام قبول کیا. رضامندی سے، زبردستی نہیں، رضامندی سے اسلام قبول کیا. یا وہ پیدائشی طور پہ مسلمان تھا لیکن اس کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا. اس بندے کو کہتے ہیں مرتد، پھرنے والا، اسلام چھوڑنے والا. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے. اتنا بڑا جرم ہے مرتد. جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے بہت بڑا جرم ہے مرتد ہونا. اور اس کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد، اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کی گواہی دینے کے بعد جو اسلام کو چھوڑ دے، اللہ فرما رہا ہے لعنت اللہ والملائکہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور آگے فرمایا والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ کتنے بندے ہو گئے جی؟ دو۔ پہلے نمبر پہ شرک کرنا، دوسرے نمبر پہ مرتد جن پر اللہ کی لعنت ہوتی، تیسرے نمبر پہ قتل کرنے والا۔ یاد رکھ لیں اسلامی تعلیمات کے اندر ہر بندے کو عزت اور وقار ملا ہے، ہر بندہ قابل احترام ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، اسلام نے کسی ماڑے کو نہیں کہا جی نہیں جی اس کی کوئی عزت نہیں، اور جس کے پاس لاکھوں روپیہ اس کی عزت ہے، نہیں۔ اسلام نے کہا رنگ اور نسل کی وجہ سے کسی کا کوئی مرتبہ مقام کوئی نہیں، کوئی کالا کوئی گورا کالے کو یہ نہ کہ میں گورا ہوں لہذا میری عزت ہے تیری عزت نہیں، کوئی خوبصورت بدصورت کو یہ نہیں کہہ سکتا جی تو بدصورت ہے میں خوبصورت ہوں میری عزت ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی معیار نہیں بنایا، یہ معیار صرف ہم لوگوں نے بنایا۔ پیسہ دیکھا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے، اس کی کرسی بھی بڑی ہے، اس کی کرسی بھی اونچی ہے، اور جو غریب ہے وہ نیچے۔ اور یہ ہماری محفلوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں محفلیں ہوتی ہیں نا تو جو بالکل پورے علاقے کا بغیرت آدمی ہوتا ہے وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، مہمان خصوصی۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی 4 نوٹ لینے ہیں نا، کوئی 20-30 ہزار دے گا نا محفل کے لیے، کوئی تعاون کرے گا، لا کے اس کو جناب اسٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں اسلام کا۔ اسلام نے رنگ نسل عربی اجمی ہر چیز کو ختم کیا۔ اسلام نے صرف عزت ایک وجہ سے دی ہے، کس وجہ سے؟ جو نیک ہے اس کو عزت دی، جو پرہیزگار ہے اس کو عزت دی، باقی ہر بندہ عزت والا ہے، برابر ہے، کوئی زیادہ نہیں کہ کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے اس کی عزت کم ہے، کوئی 10,000 دے رہا اس کی عزت زیادہ ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تقسیم صرف ہم نے کی۔ اسلام نے ہر بندے کو عزت دی، ہر بندے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، فتح مکہ ہوا ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، اور مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری وڈیرے وہاں پہ موجود تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آج خانے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان کون پڑھتا ہے، وہ اسلام کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، وہاں پر ابو بکر بھی وہاں پر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ بھی وہاں پر، بڑے بڑے امیر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، فرمایا بلال کہاں ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دے کے امت مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دو کہ کوئی رنگ اور نسل کی کوئی تقسیم نہیں، مال و دولت کی کوئی تقسیم نہیں۔ اسلام نے سب کو برابر رکھا ہے، سارے برابر ہیں۔ یہ تو تقسیمیں ہم نے کر دی نا کہ وہ ہے، وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے، یہ ہم نے کی ہے۔ ہر بندہ عزت والا ہے، ہر بندہ قابل احترام۔ اسلامی تعلیمات میں ہر انسان قابل احترام ہے، لیکن کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے اور ایک طرف ایک بندے کو کسی نے قتل کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا تباہ ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا اس کو قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے تو منٹ نہیں لگاتے، آج 100 روپے پیچھے بندے قتل ہو رہے جی۔ انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اندازہ کریں پوری دنیا کا تباہ ہونا اور ایک طرف ایک بندے کا قتل ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بندے کا قتل ہونا پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا جرم۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا تم کسی جان کو قتل نہیں کر سکتے۔ سارے احترام والے، سارے محترم ہیں سوائے حق کے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 بندوں کے۔ پہلا بندہ کون سا؟ فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہے نا، اب اس قتل کرنے والے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کون کرے گا؟ حکومت۔ کون کرے گا جی؟ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ مطلب ادھر سے کوئی سن کے جائے تو کہے جی جمعے پہ سنا تھا، نہیں، حکومت کا کام ہے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ قتل کا بدلہ اسلام نے قانون وضع کیے، اگر کوئی کسی کا کان کاٹے تو بدلے میں کان کاٹا جائے گا، اگر کسی نے ناک کاٹا تو بدلے میں اس کا ناک کاٹا جائے گا، اگر کسی نے بندے کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شادی شدہ زنا کرے۔ ایک ہے بغیر شادی شدہ زنا کرے، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن شادی شدہ بندے کا زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس بندے کو اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اتنا بڑا جرم، اور قتل بھی کیسے کرنا ہے؟ اسلام نے بتایا ہے گڑھا کھودنا ہے زمین میں، اور گڑھا کھود کے اس کو اس کے اندر داخل کرنا ہے، آدھا آدھا اس کو زمین کے اندر دبانا ہے، اور پھر لوگوں نے اکٹھے ہو کے اس کو پتھر مارنے ہیں، اور پتھر مار مار کے اس بدبخت بے ایمان کو جس نے شادی ہونے کے باوجود زنا کیا اس کو قتل کرنا۔ اتنا بڑا جرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سوائے قتل کے بدلے قتل، اور شادی شدہ زنا کرے اس کو قتل، اور تیسرے نمبر پر فرمایا مرتد، جو اسلام قبول کر کے اس کے بعد پھر جائے، اسلام چھوڑ دے۔ ان 3 بندوں کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو کرنا جائز نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے بندے کے اوپر لعنت ڈالی ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جان بوجھ کے کا مطلب پتہ چل گیا کہ وہ 3 صورتیں، ان صورتوں کے علاوہ جو قتل کرے گا وہ جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے، جو میں نے پیچھے بیان کی۔ فرمایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ کتنے بندے ہو گئے جی جن پر اللہ کی لعنت ہے؟ ہمارا موضوع ہے نا کہ وہ لوگ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ شرک کرنے والے پہ اللہ کی لعنت، دوسرے نمبر پہ مرتد پہ اللہ کی لعنت، اور تیسرے نمبر پہ قاتل پہ اللہ کی لعنت، قتل کرنے والے، اور چوتھے نمبر پہ والدین کو گالی دینے والا۔ یہ بھی وہ بدبخت ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یاد رکھ لیں حقوق العباد، حقوق العباد میں سب سے اہم اور سب سے ضروری، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ان کی خدمت کرنے کا۔
قرآن مجید میں کئی مقامات پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا ہے۔ جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے نا، ساتھ والدین کا حکم دیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جدھر بھی پڑھ لیں والدین کی خدمت کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ بتایا ہے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے کہ جس طرح میری عبادت اہم ہے اس طرح والدین کی خدمت بھی اہم ہے۔ ہمارے کئی نوجوان یا تو شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، یا تو بیوی کے پیچھے لگ کے بدلتے ہیں، یا خود بخود بدل جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا باپ جس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، جس کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو جناب پاسا بھی لیٹا ہے تو ہائے ہائے کی آواز آتی ہے، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں، ماس اس کا ڈلکا ہوا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کے اوپر زور آزما رہا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ زور آزما رہا ہے تو کس کے اوپر آزما رہا ہے؟ وہ بوڑھے باپ کے اوپر جو چل بھی نہیں سکتا، جو کھانا کھاتا ہے تو پونے کے اوپر سالن گرتا ہے، واش روم میں جاتا ہے تو گندگی سیڈوں پہ لگ جاتی ہے، اس کے اوپر زور آزماتا ہے۔ یاد رکھ لیں اگر والدین زندہ ہے نا، بڑا وزن ہے ان کا، بڑا وزن ہے۔ ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ اگر خالی گھر کے اندر ویلا بیٹھا ہے نا، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، یقین مانے اس کا بڑا وزن ہے۔ اس گھر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں جس کا باپ گھر کے اندر ویلا بھی بیٹھا ہے۔ ہمارے کئی نوجوان وہ والدینوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ٹوکیں گے، روکیں گے، ان باتوں کو بنیاد بنا کے اپنے والدین کے خلاف ہوتا ہے۔ اور میرا باپ جی مجھے یہ بات ٹوک رہا ہے جی۔ اور میرے بھائیوں اگر باپ زندہ ہے نا، یاد رکھ لیں ان کی خدمت کر لیں۔ دنیا سے چلا گیا باپ ماں، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان وہ کہتا ہے میرا باپ نا ہر وقت گھر میں ٹوکتا رہتا تھا، آپ ٹوٹی بند کرو جی، آپ بلب بند کرو جی، دروازہ بند کرو جی، لائٹ بند کرو جی۔ ہر وقت اس نے مجھے ٹوکتے رہنا۔ اس نے کہا جی میں نا اندر سے بالکل میرا ذہن بن گیا جی میں نے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور میں نے ارادہ کر لیا مجھے کوئی نوکری مل گئی نا تو میں گھر کو خیر باد کہہ کے چلا جاؤں گا۔ ان نوجوانوں کو کیا پتا کہ وہ باپ کی اس روک تھام کے اندر کیا کیا حکمتیں۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے مجھے نا ایک فیکٹری سے آفر آ گئی نوکری کی، میں گھر سے نکلا، میں نے ارادہ کیا جی اب میں واپس گھر نہیں آؤں گا۔ وہ کہتا ہے جی میں نکل کے گیا اس فیکٹری میں، انٹرویو دوں گا، میری نوکری پکی ہو گئی تو میں واپس نہیں آؤں گا، میری ابے کو جان چھوٹے گی۔ فیکٹری میں گیا، جب اندر داخل ہوا تو وہاں ایک ٹوٹی چل رہی تھی۔ اس نوجوان نے نا آگے بڑھ کے ٹوٹی بند کر دی۔ آگے گیا ایک کمرے کے اندر نا بلب چل رہا تھا ایسے ہی فضول، اس نے بلب بند کر دیا۔ آگے گیا ایک کمرے کی کنڈی خراب تھی، اس نے کنڈی سیدھی کر دی۔ وہ آگے جا کے دیکھا تو بڑے لوگ انٹرویو کے لیے آئے، وہ افسر کے کمرے میں ایک ایک جاتے تھے، اپنا انٹرویو دے کے آتے تھے۔ وہ نوجوان کہتا جی میں نے دل میں سوچا کہ مجھے کہاں نوکری ملنی، اتنے نوجوان آئے ہیں ان کے پاس مجھ سے بڑی ڈگری ہے، مجھے کہاں نوکری ملنی۔ اس نے کہا جی میں دل کے اندر ارادہ کیا جی مجھے تو نوکری نہیں ملے گی۔ اس نے کہا جی کرتے کرتے میری باری آئی نا، میں جیسے ہی افسر کے کمرے کے اندر گیا، سلام لی، سلام کا جواب دیا تو افسر مجھے کہنے لگا او بیٹا تیری نوکری پکی ہے۔ وہ نوجوان کہتا میں نے اس کو کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، میری آپ نے ڈگری نہیں دیکھی تو میری نوکری پکی کیوں ہے؟ اس وجہ سے میری نوکری پکی ہے۔ وہ افسر کہنے لگا جی میرے سامنے کیمرے لگے ہیں، جب تم فیکٹری کے اندر داخل ہوئے تھے نا تو تم نے ٹوٹی بند کی تھی، پھر تم نے آگے بلب بند کیا تھا، پھر تم نے کنڈی صحیح کی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے۔
اس بندے کو فیکٹری میں نوکری دینی چاہیے جس کے اندر اتنا احساس ہے کہ ٹوٹی فضول چل رہی تھی، اس نے بند کی، وہ افسر کہنے لگا ٹوٹی ہم نے خود کھولی تھی، بلب ہم نے خود چلایا تھا۔ اب نوجوان نے جب یہ بات سنی نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا جی یہ ساری باتیں تو میرے ابے نے مجھے سکھائی تھی، وہی روک تھام کرتا تھا، وہی مجھے ان باتوں سے روکتا تھا، ٹوکتا تھا، اور یہ آج اسی کی وجہ سے مجھے نوکری ملی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ باہر نکلا، اس نے کہا پہلے جا کے میں اپنے ابے سے معافی مانگوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا باپ زندہ ہے تو قدر کر لے۔ وہ نوجوان باہر نکلا، رکشے پہ بیٹھا، جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے کے قریب آیا نا، اس نے دیکھا گھر کے باہر رش لگا ہوا تھا۔ وہ رکشے سے اترا، اس نے پوچھا جی کیا ہوا یہاں پہ؟ اس کو لوگوں نے بتایا جی تیرے ابے کا انتقال ہو گیا، تیرا ابا دنیا سے چلا گیا۔ اور میرے بھائیوں، اگر باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، ان کی قدر کر لیں، کبھی بدتمیزی نہ کرنا۔ میں نے کئی بزرگوں کے منہ سے سنا ہے، اپنے اسی محلے کے اندر کئی بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور ایک دو نے تو مجھے یہاں تک بھی بتایا کہ میرے بچے نے مجھے گالیاں نکالی۔ وہ کتنا بدبخت بیٹا ہے، اس کو شرم نہیں آئی، وہ باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ مر کیوں نہیں گیا زمین کے اندر، غرق کیوں نہیں ہو گیا باپ کو گالی دینے سے پہلے؟ باپ کو گالی دی، ماں کے ساتھ بدتمیزی، باپ کے ساتھ بدتمیزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ، فرمایا جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ مَن سَبَّ وَالِدَيْهِ، فرمایا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اللہ اس بندے پر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے بندہ جو والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ ایک ہے خود گالی دینا، اور ایک ہے کام ایسے کرنا کہ کوئی دوسرا آپ کے باپ کو گالی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا اپنے والدین کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ بدبخت جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بندہ جو کسی کے باپ کو گالی دے اور بدلے میں پھر وہ اس کے باپ کو گالی دے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کسی کے باپ کو گالی دی، بدلے میں وہ اس کے باپ کو گالی دی گیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیں، بعد میں پچھتاوے کا کچھ فائدہ نہیں۔ نوجوانوں کے کئیوں کے میں نے منہ سے سنا کاش میرا ابا ہوتا تو میں آج اس کی خدمت کرتا، بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اور ایک نوجوان کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا، ابے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، گھر ساتھ ساتھ علیحدہ ابے کے ساتھ لڑا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا آیا ابا شدید بیمار ہو گیا، وہ چارپائی پہ بیٹھ کے وہ نوجوان کہتا مجھے آوازیں دیتا رہا میرا ابا، میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ بیمار ابا بیمار، وہ پتر کو آواز دے رہا پتر میری گل سنی، بیٹا بات نہیں سن رہا۔ وہ نوجوان کہتا آخر ایک دن میرے ابے کا انتقال ہو گیا، میں نے بات نہیں سنی۔ اس نے کہا جب سے ابا فوت ہوا ہے نا، اس کا انتقال ہوا ہے، ہر روز میرے کان میں یہی آواز ٹکراتی ہے او پتر گل سنی ہوئے، او پتر گل سنی ہوئے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ابے کو کیا مجبوری تھی جو میں نے اس کی بات نہیں سنی، پتہ نہیں کون سا مسئلہ ایسا تھا اس کو، میں نے اس کی بات نہیں سنی، وہ مجھے آوازیں لگاتا رہا، وہ مجھے بلاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ 5ویں نمبر پر تہمت لگانا، الزام لگانا کسی کے اوپر۔ بھئی آپ کے پاس تصدیق ہی کوئی نہیں کسی بات کی، جن نے لایا گلی او دے نال ہی تر چلی، جن نے لایا گلی او دے نال ہی تر چلی۔ او بھائی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ جناب فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تصدیق کریں کہ یار اے بندے جنہیں میں نے دسیا جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیونکہ بڑے بڑے صوفی بھی جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے ایسے بندے جن کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچا ہوگا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔
وہ آپ تصدیق تو کریں بات کی پہلے. ہمارے ہوتا ہے جی اس نے سنی افواہ پھیلائی جی جناب یہ کام ایسے ہو گیا, بالکل جی ایسے ہو گیا. اور میرے بھائیوں اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا سب سے پہلے